کزن میرج کے حوالے سے آج کے دور میں ایک عام بات ہو رہی ہے کہ کزن میرج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اسلام میں اس حوالے سے کیا احکام ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے کزن میرج کو منع بھی نہیں کیا، مگر عملاً کزن میرج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے زیادہ پسند بھی نہیں کیا۔ یعنی اس کی مثالیں اگرچہ موجود ہیں کہ بہت سارے صحابہ کی کزن میرج ہوئی ہیں، مگر بیشتر ہمیں شادیوں کی یہی گواہیاں ملتی ہیں کہ لوگوں نے دوسری قوموں، دوسرے قبیلوں کے اندر بکثرت شادیاں کی ہیں، اور کزن میرج کو کوئی بہت زیادہ پسندیدگی سے نہیں دیکھا گیا، اگرچہ بالکل جائز ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے بنو سائب کا دورہ کرنے ان کے علاقے میں پہنچے۔ جب آپ نے وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو محسوس کیا کہ ان کے بچے غیر معمولی طور پر یا باقی لوگوں سے نسبتاً کمزور ہیں، ایک بھی ویسا، دوسرا بھی ویسا، تیسرا بھی ویسا۔ تو آپ نے ان کے بڑوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بنو سائب کیا ہوا، تمہاری اولاد اتنی کمزور کیوں ہے؟ یعنی پتہ چلے کہ آخر کوئی غذائی قلت ہے، کوئی بیماری ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو بنو سائب نے جو جواب دیا ان کے بڑوں نے کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے اب ہماری نسل بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ عرب کے بدوؤں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، کیونکہ وہ اپنے جانوروں میں اس کا عمومی مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ اگر باہر شادیاں نہ کی جائیں اور آپس میں ہی شادیاں کی جائیں تو بتدریج نسل کمزور ہونا شروع ہو جاتی۔ اسلام میں جن رشتوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا، جیسے ماں، جیسے بہن، کہ ان کے ساتھ کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا، تو عقلاً اگر کوئی پوچھے کہ جناب بہن بھی تو ایک عورت ہے، آخر اس سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگرچہ ہم کوئی کہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اٹل تو اللہ کا ہی حکم ہے، مگر کوئی وجہ کیا ہے کہ بہن سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آج کی سائنس اس کا جواب دیتی ہے کہ دراصل ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے، ان کے جینیاتی کوڈ، ان کے جینز بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے سے مشترک ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں۔ اگر ان کی آپس میں شادی ہوگی تو جو نئی نسل آئے گی اس کے اندر یہ جینیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جینیٹک پرابلمز بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ بتدریج ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل میں جاتے جاتے پھر معذوریاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی نابینا پیدا ہوگا، کوئی بہرا پیدا ہوگا، کوئی گونگا ہوگا، کسی کا کچھ مسئلہ، کسی کا کچھ مسئلہ۔ تو یہ معذوریاں سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس کے پیچھے اگرچہ اور فیکٹر بھی ہیں، یہی نہیں کہ صرف یہی ہے، اور فیکٹر بھی ہیں، دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عمل آج کے دور میں جس کا ہم عام مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ کزن میرج ہے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو تو خاندان سے باہر شادیوں کو فروغ دیں، اور اگر خاندان میں ہی آپ کو شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے جو جینز کے ٹیسٹ ڈاکٹرز بتائیں، ڈاکٹرز سے مشورے کے ساتھ وہ ٹیسٹ لڑکا اور لڑکی دونوں ضرور کروائیں، تاکہ آنے والی نسل کے اندر کسی قسم کی کوئی معذوری نہ ہو۔